السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس مختصر پروگرام میں آپ کے سامنے زمزم نوشی کے مسنون اور مستحب آداب کا ذکر کروں گا۔ بعض آداب ایسے ہیں جو زمزم کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض آداب ایسے ہیں جن کا کسی بھی مشروب کے پیتے وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ میں ان دونوں کو شامل کر کے بالترتیب یہ ذکر کرتا ہوں کہ زمزم پیتے وقت کن آداب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ زمزم پیتے وقت بندے مسلم قبلہ کی جانب اپنا رخ کر لے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ زمزم پیتے وقت بسم اللہ پڑھے، زمزم پینے کے آغاز کے وقت بسم اللہ پڑھے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اسے 3 سانسوں میں پیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مشروب 3 سانس میں پیتے تھے، اور جب آپ پینے کے لیے برتن کو اپنے منہ کے قریب کرتے تو آپ بسم اللہ پڑھتے، اور جب سانس لینے کے لیے برتن کو اپنے منہ سے ہٹاتے تو آپ الحمدللہ کہتے، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا، تو بندے مسلم زمزم یا کوئی بھی مشروب پیے تو برتن میں سانس نہ لے اور اسے 3 سانس میں پیے، اور ہر سانس کے توڑنے پہ الحمدللہ کہے۔ چوتھا ادب یہ ہے جو زمزم کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ کہ زمزم جب پیے تو آسودہ اور سیر ہو کر کے پیے، پیٹ بھر کر کے سیراب ہو کر کے پیے۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آئے، عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں زمزم کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا، کیا تو نے زمزم اس طریقے سے پیا جس طریقے سے پینے کا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس، کس طریقے سے پینا چاہیے آپ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم زمزم پیو تو قبلہ کی جانب رخ کرو، اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو، اور 3 سانس میں پیو اور خوب آسودہ ہو کر کے پیو، اور جب زمزم پی چکو تو الحمدللہ کہو۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان آیت ما بیننا و بین المنافقین انہم لا یتزلعون من زمزم، کہ ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ کہ منافقین زمزم آسودہ ہو کر کے نہیں پیتے ہیں، تو زمزم کو آسودہ ہو کر کے پیٹ بھر کر کے پیا جائے۔ 5واں ادب یہ ہے کہ بندے مسلم جب زمزم پیے تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ اگر آدمی شفا کی نیت سے پیے اسے شفا حاصل ہوگی، اگر آدمی قیامت کی پیاس سے بچنے کے لیے زمزم کے پانی کو پیے
تو وہ قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہے گا۔ جس نیت سے پیے اسے وہ چیز حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمزم کے پانی میں شفا بھی رکھی ہے۔ بندے مسلم زمزم نوشی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے شفا کا سوال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انہا مبارک، انہا طعام طعم و شفاء سقم، کہ یہ زمزم کا پانی بابرکت ہے، یہ کھانے والوں کے لیے کھانے کا کام دیتا ہے اور بیماروں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو بندے مسلم جب زمزم پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اپنی شفا یابی کے لیے، اور دنیا کی جس بھلائی، دنیا و آخرت کی جس بھلائی کا چاہے سوال کرے۔ اور سب سے عمدہ دعا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زمزم پیتے وقت پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھلاتے تھے، وہ یہ دعا پڑھتے تھے زمزم پیتے وقت، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور کشادہ روزی کا اور ہر بیماری سے شفا یابی کا۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زمزم کا پانی پی رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمزم کیسے پینا چاہیے، زمزم پینے کا ادب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سکھلائیے کہ زمزم کیسے پینا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم زمزم پینے کا ارادہ کرو، فانزع دلوا منها ثم استقبل القبلہ وقل بسم اللہ وتنفس ثلاثا حتى تضلع، کہ جب تم زمزم پینے کا ارادہ کرو تو زمزم کے کنویں سے ایک ڈول پانی نکالو، پھر قبلہ کی جانب اپنا رخ کرو، پھر بسم اللہ پڑھو، اور پھر 3 سانس میں خوب سیراب ہو کر کے پیو، اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ بندے مسلم جب زمزم پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے، اور یہ ہر مشروب کے لیے ہے۔ آدمی کوئی بھی چیز پیے یا کھائے تو داہنے ہاتھ سے پیے اور داہنے ہاتھ سے کھائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یأکل احدکم بشمالہ ولا یشرب بشمالہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ تم میں کا کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور بائیں ہاتھ سے نہ پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو بندے مسلم جب زمزم پیے یا کوئی بھی مشروب پیے یا کوئی چیز کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ بندے مسلم زمزم پیتے وقت بیٹھ کر کے زمزم پیے، یا کوئی بھی مشروب ہو اسے بیٹھ کر کے پیے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اہل علم نے کس بات کو راجح قرار دیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر وفی لفظ نہا عن الشرب قائما،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ بندے مسلم کوئی مشروب کھڑے ہو کر کے نہ پیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض ایسی بھی روایتیں وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار کھڑے ہو کر کے پانی پیا، اس کے بعد کہنے لگے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے پینے کو ناپسند کرتے ہیں، جب کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر کے پیتے ہوئے دیکھا۔ تو اب اس طرح کی دو روایتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرمایا، اور یہ کہ دوسری روایتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے زمزم کا پانی پیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے پیا، اس کے بعد کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھڑے ہو کر کے پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ علماء نے ان دونوں طرح کی روایتوں میں جمع اور تطبیق کی صورت یہ پیدا کی ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ بندے مسلم بیٹھ کر کے پیے، زمزم کا پانی ہو یا کوئی بھی مشروب ہو، بندے مسلم بیٹھ کر کے پیے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا کھڑے ہو کر کے، یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ اگر بندے مسلم نے کبھی کھڑے ہو کر کے پی لیا یا کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر کے پی لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پینا یہ مکروہ ہے، افضل یہ ہے کہ بندے مسلم بیٹھ کر کے پیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر کے پینا یہ بیان جواز کے لیے ہے، جائز ہے، کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے۔ اور اسی جمع اور تطبیق کو امام خطابی، ابن بطال، امام طبری اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتوے میں یہ ذکر کیا گیا کہ بیٹھ کر کے پینا یہ افضل ہے، اور یہ کہ کھڑے ہو کر کے پینا جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر عمل بیٹھ کر کے پینے کا تھا۔ لیکن اگر بندے مسلم کھڑے ہو کر کے پی لے، مثلا جہاں پہ پانی پی رہا ہے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مثلا نیچے کیچڑ ہے، اور یا کوئی اس طریقے کی دوسری ضرورت درپیش ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہی وجہ ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا، وہاں پہ ایک بھیڑ تھی جہاں پہ بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اور علامہ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر بندے مسلم کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، نیچے زمین پہ کیچڑ ہے، گندگی ہے، تو اگر کھڑے ہو کر کے پی لیا تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ افضل یہ ہے بیٹھ کر کے پینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر عمل یہی تھا۔ اور یہ بات درست نہیں ہے کہ زمزم کا پانی پینے کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے، مثلا آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ زمزم پینا ہو تو کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے زمزم کا پانی پیے، اس کو سنت سمجھے۔ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر آدمی زمزم بھی پی رہا ہے اور بیٹھنے کی گنجائش ہے تو افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیے، اور اگر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے۔ یہ زمزم پینے کے بعض مسنون آداب تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی مسائل کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔